بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے اسلام کے بنیادی عقائد کا جسٹ انٹروڈکشن دیکھا تھا۔ آج سے ہم باقاعدہ اپنے بنیادی عقائد کو دیکھیں گے، اور اسلام کے بنیادی عقائد میں ہمارا سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں آپ بھی بہت اچھے سے بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو توحید اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر عمل کی بنیاد یا اساس جو ہے نا عقیدہ توحید ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں اس کو جو ہے وہ مرکزی مقام یا حیثیت بھی حاصل ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ان تمام پیغمبروں نے پھر جو کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کے دل سے، ان کے دماغ سے اس چیز کو نکال دیے نہیں جو جہالت اور گمراہی کی طرف ان کو چیز لے کر جاتی تھی۔ جہالت اور گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ایک اللہ کا جو دین تھا یا ایک اللہ تعالیٰ کا تصور جو تھا ان کے دلوں میں اس کو راسخ کیا، تو اس کی بنا پر ان کے جو دل ہیں اس نور سے جب منور ہوئے تو اس کی بنا پر وہ انسانیت کے معراج تک جا پہنچے۔ تو اس میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے توحید کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، پھر قرآن اور سنت کا حوالہ ہے، پھر اس کی اقسام کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا آ رہا ہے توحید کا لغوی مفہوم دیکھتے ہیں۔ لفظ توحید یہ واحد سے بنا ہے جس کا معنی ایک جاننا، ایک ماننا یا یکتا جاننا بھی ہے۔ اب یہ کس کو یکتا جاننا ہے؟ اس کے جب ہم اصطلاحی مفہوم کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہستی ہے، ہم نے اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہستی بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک بھی اسی کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر عبادت کے لائق بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ماننا ہے۔ یہ توحید کہلاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی اگر تفصیل میں جاتے ہیں تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا ماننا یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے انہوں نے تمام یعنی لوگوں کو جو توحید کی تعلیم دی ہے یا دعوت دی، اس میں یہی بتایا کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی حوالے سے کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں کائنات کی ہر چیز، یعنی صرف یہ انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند حیوانات، پوری کائنات یعنی آسمان سے لے کر زمین تک، زمین کی گہرائی تک کچھ بھی ہے وہ ان تمام چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اب قرآن میں بھی توحید کے حوالے سے جو ہمیں احکامات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جہاں پر دیگر احکامات کی تعلیم دی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں توحید صرف اسی کو ہم نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایک مان لیں، یہ توحید ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ یعنی معبود تسلیم نہ کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے کہ جہاں پر ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے وہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا، یہ توحید ہے۔ اب قرآن میں اس کے بارے میں جو احکامات ملتے ہیں اس میں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا جو ریفرنس دیا گیا ہے وہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ توحید اس لیے کہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو اپنی وحدانیت کی تعریف کی ہے۔ اب کیا ہے اس میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، قل هو اللہ احد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس یہاں پر سب سے پہلے اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ رب جو ہے وہ اپنی ذات میں واحد اور کامل ہے۔ سیکنڈ دیکھیں دوسری آیت میں ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تھرڈ میں ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ تو کوئی کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے کسی کا بیٹا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں ہے اس آیت کے اس صورت کے آخری حصے میں بتایا گیا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہی آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کا، اور آیت کے آخری یعنی سورت کے آخری حصے میں جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ کہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، یہ ہے توحید۔ سیکنڈ ریفرنس کی طرف آتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبودیت کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا وہ ہے یہاں پر ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اس کے ساتھ کسی اور کو یعنی کسی اور کے آگے بھی سجدہ کریں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بالکل صاف اور واضح انداز میں نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے،
اس کا کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے عبادت کرنی ہے, بندگی کرنی ہے, اگر سجدہ ریز ہونا ہے کسی کے سامنے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہے. جو تھرڈ آیت ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ خالق کل شیء, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے, کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. تو جہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر صاف اور واضح انداز میں کیا ہے, تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, یہاں پر دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرا, یعنی کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہے یا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی زندگی میں بھی اس نے جو ہے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے, یعنی اس کو جو ہے وہ جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. سیکنڈ کی طرف آتے ہیں, یہاں پر ہے انسان کے بارے میں کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی کو اسی عقیدے کے ساتھ ہی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو شخص اس یقین کے ساتھ وفات پا گیا, یعنی اس دنیا سے جب رخصت ہوا تو اس کا یقین کامل تھا کس بات پر, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ دیکھیں جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا میننگ جو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے, اور جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ سمجھ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ میرے کلام میں داخل ہو گیا. یعنی یہاں پر اس کو جو سپورٹ جو ملے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ہے ہمارا کہ توحید, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا تو ہے ہی. تعریف میں بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں کے حوالے سے. تو اب ہم اس کی اقسام کو ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہمارا آ رہا ہے ذات میں توحید. ذات کا تھوڑا سا پہلے بھی سورہ اخلاص کے حوالے سے میں نے بتایا. ذات میں توحید یا ذات میں یکتائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور حقیقت میں ایک ہے, واحد ہے. صرف یہ ایک ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اب وہ کیسے, کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اللہ کسی کا بیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ چیز بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی تو حقیقت میں اس کی ذات میں کوئی شریک ہی نہیں ہے, تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا یا بیٹی ہو سکتی ہے, یا اللہ کسی کا بیٹا یا بیٹا ہو سکتا ہے. دوبارہ دیکھیں یہاں پر وہی سورہ اخلاص آ رہی ہے یہاں کہ اس میں بھی یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, بے نیاز ہے, کوئی اس کی اولاد نہیں ہے, نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے, اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے. برابر مینس کہ ہمسر, کہ کوئی اس کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی اور ذات بھی ہے جو اس کے برابر ہو, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے دیکھ لیں, یا جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں, جو ذات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے, وہ کوئی اور اس کے برابر ہو سکے, ایسا ممکن نہیں. اس کی جو ہے وہ دوسری قسم کی طرف آتے ہیں صفات میں توحید. صفات میں توحید کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام صفات میں کامل ہے اور واحد ہے اور یکتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات میں کوئی اور شامل نہیں ہے. اب وہ کیسے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے سمع میں, اپنے بصر میں, اپنے ارادے میں واحد اور یکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات ہیں. آپ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ صفاتی ناموں کا ذکر ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ان صفاتی ناموں کے حوالے سے ہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام بہت اچھے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا, کہ پس اللہ تعالیٰ کو اس کے ان ناموں سے پکارو. دیکھیں ہمارے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ ابدی نہیں ہوتی, وہ دائمی نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں اور لامحدود ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف چند ایک صفات ہیں کہ جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کریں گے, ایسا نہیں ہے. کیسے؟ اب دیکھیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جیسے البصیر, کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ علیم بذات الصدور, کہ وہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے.
ہم جب تک کسی کو بتائیں گے نہیں، ہمارے دل کی بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ ذات ایسی ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں، ہمارے دلوں کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ رب جو ہے، ہم بہت سارے کاموں کو کرنے کی یعنی چند ایک کاموں کو کرنے کی قدرت رکھتے ہوں گے، چند ایک کر لیتے ہوں گے، چند ایک ہمارے لیے مشکل بھی ہوتے ہوں گے، اور چند ایک بالکل ہمارے لیے ناممکن ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا بتایا جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ صاف اور واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کن اور فیکون، کہ اللہ نے تو صرف کن کہنا ہے، یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ سماعت کے حوالے سے اگر بات کی ہے اسٹوڈنٹس، تو اس میں دیکھیں ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے، جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارے ہر کام کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بصیر بالعباد بھی ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ احاطہ، یعنی ہر اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ کو ان تمام کاموں کا علم ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، کہ اللہ تعالیٰ میں جو صفات ہیں اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی ایسی ذات ہے کہ جس میں یہ تمام صفات شامل، یعنی اس میں موجود ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں، یعنی جو ذات رب کی ہے اللہ تعالیٰ جیسی ذات کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح انداز میں قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ اسٹوڈنٹس، اب اس کی ہم تیسری قسم کی طرف آتے ہیں۔ توحید کی جو تیسری اور آخری قسم ہے وہ ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اب صفات کیا ہیں؟ یعنی جتنا ہم نے ابھی ڈسکس کیا وہ تمام صفات، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، رب رازق بھی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، رب تو بے نیاز ہے، ہمیں رب کی ضرورت ہے، نہ کہ رب کو ہماری۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب ہمارا خالق، مالک، رازق وہی ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات کا قانون جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر یہ تمام صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے سر کو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکانا ہے، کسی اور کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا۔ ہم نے معبودیت، ہم نے عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھیں کیوں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جتنے بھی یعنی انسان اور جن پیدا کیے ہیں ان تمام کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تو پیدا ہونے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت سجدہ ریز ہونے کے حوالے سے بھی ہے، رب کے احکامات کو ماننے کے حوالے سے بھی، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی نہیں کرنی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات یا رب کی بندگی۔ پھر دیکھیں جب بندہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ جی ہم نے صرف یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہم نے سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے، تو پھر انسان بھی خود اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی سمجھتے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، صرف یہاں پر عبادت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک اور انسان نے اپنی ذات کے ایک پہلو کو ساتھ میں جو ہے وہ بتایا، کیا ہے وہ، کہ ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قدرت رب کی ہے، ہر کام پر قادر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جب سجدہ اسی کے لائق ہے تو پھر اپنے تمام سوالوں کا، یعنی جو ہمیں کوئی ضرورت ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ یہ ہیں ہمارے تین اس میں جو ہے وہ اقسام بتا دی توحید کی، جس میں ذات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان تمام صفات میں کوئی اور شامل نہیں ہے، نہ ہی کوئی شامل ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب یہ صفات ہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، کائنات کا خالق مالک وہ ہے، تو پھر ہم نے عبادت بھی اسی کی ہی کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا توحید، کہ جس میں ہم نے توحید، اس کا مفہوم قرآن اور حدیث کے حوالے سے جسٹ ہم نے تھوڑا سا دیکھا اور اس کی اقسام کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ توحید ہے تو اس کے متضاد جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے شرک، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ زندگی بخیر، اللہ حافظ۔